اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا۔ آج کے پروگرام میں، آج کے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے، ہمارے اس سیریز کا یہ آخری لاسٹ ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی دیگر پیشن گوئیاں جو باقی ہیں ان پر کلام کریں گے۔ اور اب تک ہم نے جو سنا کہ جوں یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا، یوں ہی لوگوں میں اس طرح کی چیزیں عام ہوں گی جو آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں سنی ہیں، اور قیامت سے پہلے کے زمانے کی کافی ساری باتیں ہم نے اب تک سنی، اور قیامت کی علامات مزید اور کیا ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کریم اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلی جو آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل کی ہیں، تو ان آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ہے۔ پتہ ہے وہ لقب کیا ہے؟ کہ کہا گیا یہ وہ نبی ہیں کہ نبی الساعہ، جس کا معنی ہے نبی الساعہ یعنی قیامت کا نبی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ اب زمانہ نبوی سے ہم جیسے جیسے دور ہو رہے ہیں، ویسے ہی قیامت قریب سے قریب آتی جا رہی ہے۔ جیسے ہر چیز کی آپ دیکھیں کہ ایک عمر ہوتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ پاک کے علم میں مقرر ہے، اور اس کے پورا ہونے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ زمین و آسمان، آدمی، جانور اور کوئی بھی چیز اس دنیا کے اندر باقی نہ رہے گی۔ اسی چیز کو قیامت کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، تو جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، جان کے نکلنے کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی۔ اب آئیے کچھ نشانیاں میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن سب کا بیان کرنا آج کے صرف اس ایک ایپیسوڈ میں، یہ ہمارے ٹائم میں گنجائش بھی نہیں، لیکن کچھ اہم نشانیوں کا میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے، اور پھر اللہ پاک کا خوف بھی دل میں پیدا کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کی نشانیاں یہ میری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی میں غفلت کا شکار ہوں۔ بحر شریعت مکتبۃ المدینہ کی یہ بڑی ہی پیاری اور بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں احادیث طیبہ کی روشنی میں قیامت کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے ہم ان میں سے کچھ علامات کو جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی
علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ علم کا اٹھا لیا جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا کچھ اور انداز پر ہوگا، بلکہ جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، اکابر علماء ہوں گے کہ جس کو اللہ پاک نے بڑا علم سے نوازا ہوگا، ایسے علماء دنیا سے انتقال کر جائیں گے۔ ایسی سچویشن میں پتہ ہے کیا ہوگا کہ دوسری علامت یہ ہے کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تو لوگ با امر مجبوری جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے، اپنا رہنما بنا لیں گے، پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، بدکاری اور شراب عام ہوگی، مرد کم ہوں گے، جی مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ پتہ ہے کتنی زیادہ؟ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، جی 50 عورتیں اور ایک مرد کی سرپرستی میں۔ یہ قیامت کے قریب کا حال ہوگا۔ مال کی کثرت ہوگی، پتہ ہے کتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملے گا، صدقہ لینے والا نہ ملے گا۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی بڑا امیر و کبیر ہو جائے گا، یا پھر کچھ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو مال کی کوئی حاجت ہی نہیں ہوگی اور وہ دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہوں گے۔ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا، اتنا مشکل ہوگا، جیسے مٹھی میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی دین پر قائم رہنا مشکل ہو چکا ہوگا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی۔ ہاں، کبھی آپ نے پیپر جلایا ہوگا نا، اب آپ ایک طرف لکڑی کو رکھیں اور ایک طرف پیپر کو رکھیں اور دونوں کو جب ایک ساتھ آگ لگائیں گے نا تو پھر حالت یہ ہوگی کہ پیپر چند سیکنڈز میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی 24 آورز کا ڈے، 24 گھنٹے کا دن ایسے ختم ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہو اور بھڑک کر چند سیکنڈز میں ختم ہو گئی ہو۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر ایسا مشکل ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، ہاں کسی اور مقصد کے لیے علم دین پڑھا جائے گا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی۔ آپ دیکھیے گا کہ آج اگر ہم فی زمانہ اگر ایک فرینڈ سرکل کو دیکھیں اور دوستوں کی گیدرنگ کو اگر دیکھیں تو دوستی میں ہم اتنے پکے ہوتے ہیں کہ کبھی والد کی بات ماننے کے لیے بہت سے ایسے ہیں کہ جلدی تیار نہیں ہوتے۔ رات اگر 2 بجے دوست ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹینڈ پر پک اپ کرنے کے لیے اگر بلائے تو ہم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہی باپ جو ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک پال پوس کر اس نے بڑا کیا ہے اور بہت سی قربانیاں اس نے ہمارے لیے دی، لیکن اس کی بات ماننے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہوتے۔ تو غور کرنے والی بات یہی ہے کہ کہیں ہم مزید قیامت کے قریب سے قریب تر بڑی تیزی کے ساتھ تو نہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ مسجد میں لوگ چلائیں گے، گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ خوشی کا موقع جب ہمارے گھر آتا ہے تو شاید ہی کوئی گھر بڑی مشکل سے بچتا ہو کہ جہاں گانے باجے نہ بجتے ہوں۔ آج کا دور ایسا ہے، جو میں اگلی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے۔ جی ہاں، وہ بزرگ کہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا یا بڑی بڑی انہوں نے قربانیاں دی، آج ان پر تبصرے کیے جاتے ہیں، ان کے ایمان پر، ان کے اعمال پر، ان کے کردار پر کلام کیا جاتا ہے، اور لوگ اگلوں پر لعنت کرتے ہیں اور آج دکھائی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئی ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہا جائے گا۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، ایک نشانی جو پوری ہو چکی ہے، یہ تو کئی نشانیاں ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن اب میں آپ کو ایک ایسی نشانی کی طرف لے کر چل رہا ہوں جو پوری ہو چکی ہے، اور اسے قرآن پاک میں بھی صراحت کے ساتھ کھلے کھلے الفاظ میں
بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نشانی کے بارے میں پارہ 27 سورہ قمر کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، یعنی چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور قیامت قریب آ گئی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں اس طرح لکھا ہے کہ قیامت کے نزدیک ہونے کی نشانی یہ چاند کے ٹکڑے ہونے سے ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹ گیا، اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا جس کا اس آیت میں بیان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روشن معجزات میں سے ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین معجزہ ہے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آئیے ایک اور نشانی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اگر ایسا عمل ہمارا ہو تو ڈرنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے۔ وہ پتہ ہے نشانی کیا ہے؟ کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی مالک کو جنے گی۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ لونڈی کون؟ یعنی کہ پچھلے دور میں غلام بنائے جاتے، اور مرد ہوتا تو اسے غلام کہا جاتا، عورت ہوتی تو اسے لونڈی کہا جاتا، اور انسان کو خریدنے کا ایک سلسلہ پچھلے دور میں رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے ملازم ہوتے، خادم ہوتے، خادمہ ہوتے، یعنی اگر میں ایک کھلے لفظ میں کہوں تو نوکر ہوتے۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ لونڈی مالک کو جنے گی۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس بات کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو علماء اکرام نے اس فرمان مصطفیٰ کی مختلف وضاحتیں، مختلف وجوہات بیان کی ہیں، لیکن آج اگر ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے ماحول کے مطابق اگر اس کی وضاحت کی جائے تو وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی حقیقی، اپنی سگی ماں کے ساتھ لونڈیوں یعنی ملازمہ یا خادمہ جیسا سلوک کریں گے، ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، ماں کی حق تلفی کریں گے، ماں کو تکلیف پہنچائیں گے، اور حال یہ ہو جائے گا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح یعنی مالک کی طرح برتاؤ کرے گا۔ جی ہاں، یہ اولاد کا حال ہوگا، اولاد اس طرح اپنے ماں کے ساتھ سلوک کرے گی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان عالی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لونڈی مالک کو جنے گی یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی لونڈی سے سلوک کرتا ہے یعنی خادمہ سے سلوک کرتا ہے۔ تو اب مطلب یہی ہوا کہ گویا ماں نے اپنے مالک کو پیدا کیا، اپنے مالک کو جنا ہے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، آئیے ایک اور نشانی کی طرف میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں جو قرب قیامت کی ہے، اور وہ نشانی پتہ ہے کیا؟ وقت کی بے برکتی۔ جی ہاں، وقت کی بے برکتی والی نشانی کا اگر آج ہم اپنے دور کا جائزہ لیں تو وقت میں آج ہمیں برکت نظر نہیں آتی۔ آج کے دور میں اگر میں آپ کو کچھ سائنٹیفیکل باتیں بتاؤں تو سائنس کی ایجادات نے ٹائم کو اتنا سیو کر لیا ہے، اتنا بچا لیا ہے، اور وقت اتنا ہمارے پاس اب محفوظ ہو چکا ہے کہ پچھلے دور کی اگر ہم بات کریں، آپ اپنے بچپن میں چلے جائیے گا اور اپنے بچپن میں آپ جا کر غور کریں کہ اگر کھانا پکانا ہوتا تو اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا۔ پہلے تو لکڑیاں جمع کرو، ان لکڑیوں کو جلاؤ، پھر اس کے اوپر ہانڈی رکھو، پھر اس کے بعد پکاؤ، اور آگ کو پھر جھیلنا پڑتا اور اس کو جھونکنا پڑتا، تب جا کر کے پھر ایک ہانڈی اور سالن یا کھانا پکنے میں کافی ٹائم کے بعد وہ تیار ہوتا۔ ایک کپ چائے بنانی ہوتی تو شاید اس دور کی اگر بات کروں تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا، لیکن اب تو ایسا ہے کہ کچھ دیر میں، کچھ منٹس کے اندر چائے تیار ہو جاتی ہے، بلکہ اب تو مائکرو ویو کا زمانہ ہے۔ گھنٹوں میں ہونے والا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور منٹوں میں ہونے والا کام سیکنڈز میں ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم ٹریول کی بات کریں، سفر کی بات کریں، تو سفر پہلے کے دور میں پیدل ہوتے تھے، گھوڑوں پر ہوتے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو کیملز پر یعنی کہ اونٹوں پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کی اگر بات کریں تو آج ہمارے پاس اتنی تیز رفتار سواریاں ہیں کہ سپر سونک ایئر کرافٹس موجود ہیں، ٹرین کی تو بات ہی نہیں ہے،
بلکہ ایئر کرافٹ کے سامنے ٹرین کی سپیڈ کہاں، بس کی سپیڈ کہاں۔ تو اب یہ سپر سونک ایئر کرافٹس کا موجود ہونا، یہاں تک کہ اتنی سپیڈ میں فلائی کرنا کہ 3 گھنٹوں میں ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم بندہ پہنچ جاتا ہے۔ بریک فاسٹ ایک کنٹری میں تو لنچ دوسری کنٹری میں کرتے ہیں، 5-7 گھنٹے، اونلی 5 to 7 hours، اس کے اندر اندر پوری دنیا کا بندہ چکر لگا سکتا ہے۔ اتنا فاسٹ ٹریول ہو رہا ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کیا کہ ترقیوں سے کتنا ٹائم سیو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اب دیکھ لیجئے گا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ ایون کہ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ایک گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، ایک ہی باؤنڈری وال کے اندر ہیں، الگ الگ کمرے میں ہی بھلے ہم رہتے ہوں، لیکن اپنی جوائنٹ فیملی کے اندر یا جتنی بھی ہماری فیملی ممبرس ہیں، شاید ہم ہر ایک کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزار پاتے۔ اور اتنا ٹائم سیو ہونے کے باوجود بھی آج ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ اب ان ایجادات نے جو ٹائم بچایا ہے انسان کا، پھر وہ گیا کدھر؟ وہ ٹائم ہے کہاں پر؟ اور اس کا ہوا کیا؟ تو پھر ان سب کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ وقت سے برکت اٹھ گئی ہے۔ یہ وقت کی بے برکتی بھی قیامت کی نشانی ہے۔ جی ہاں، 1 سال 1 مہینے کی طرح ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہوگا، اور ہفتہ 1 دن کی طرح، اور دن 1 گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ننگے بدن، ننگے پیر رہنے والوں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے، یعنی پراؤڈ فیل کرتے دیکھو گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، اور دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے اور عزت والے لوگ ذلیل بن جائیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جاہلیت پھیل جائے گی۔ یاد رہے، جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے وہ اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا میں علم دین سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا علم دین سیکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں؟ کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے آج تک میں نے کچھ کوشش کی ہے؟ صرف اگر میری زبان سے یہ نکلتا ہو کہ بھیا ٹائم نہیں ملتا، تو پھر قیامت کی اس نشانی پر غور کریں اور اپنے انجام پر غور کیجیے گا۔ میرے پیارے ناظرین، آئیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی، اور وہ یہ ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کا جسم نظر آئے۔ آج دیکھیں کہ آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے کپڑے پہنے، اور پھر کپڑا پہنے بھی تو اتنا باریک کہ جسم کی رنگت نظر آئے۔ دونوں الگ الگ باتیں ہیں نا۔ ایک تو کپڑا پہننے والی وہ کہ جو پہن ہی چھوٹے کپڑے رہی ہے، جس سے پورا جسم اس کا ظاہر ہو رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ کپڑا تو پہنا ہے لیکن اتنا باریک کپڑا پہنا ہے کہ جس سے اس کی جسم کی رنگت نظر آ جائے۔ آج گھر گھر اگر دیکھا جائے، گلیوں، بازاروں، تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں کس قدر اس طرح کے لباس پہنی ہوئی نکلتی ہیں، اور ایسا لباس پہنتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، ایک حدیث پاک کے مطابق علامات قیامت اور کیا ہیں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور غور کریں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کی طرف کنسنٹریشن کرنا کس قدر ان کی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا کی ایسی نظر ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی طرف جب اللہ کے محبوب متوجہ ہوئے نا، تو اس وقت صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک مذاکرہ کر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ 10 علامتیں کیا ہیں۔ پہلی علامت پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، دھوئیں کا نکلنا، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع
اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول اور یاجوج ماجوج، اور اس کی آخری علامت پتہ ہے کیا ہوگی؟ کہ ایک آگ نمودار ہوگی، ایک آگ نکلے گی جو یمن سے آئے گی، یعنی یمن سے یہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف ہانکتی ہوئی لے کر جائے گی۔ پیارے پیارے ناظرین، قرب قیامت کی جو بڑی علامات اس حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ اور دجال کا فتنہ یہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی جب سے دنیا میں انسان کا آنا ہوا اس وقت سے لے کر اس دنیا کی انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ جی آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ دجال کہتے کسے ہیں، دجال کا معنی کیا ہے، اور دجال ہوگا کیسے۔ شاید آپ جاننے کی جستجو بھی رکھتے ہوں، میں اس کا کچھ حلیہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ دجال کا معنی جو علماء نے لکھا ہے، علماء نے ارشاد فرمایا ہے، وہ کہ دجال بہت زیادہ جھوٹا شخص ہوگا، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً جب دجال ظاہر ہوگا تو خود کو مومن ظاہر کرے گا، ایمان والا ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن بڑھتے بڑھتے پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر کار الوہیت یعنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اور مشہور اس کے بارے میں یہ ہے کہ دجال کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال دو قسم کے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ غور سے سمجھیے گا اس کو کہ دجال دو قسم کے ہیں، ایک چھوٹے دجال ہوئے ہیں اور بڑے دجال کی بات کی گئی۔ اب چھوٹے دجال کون؟ تو چھوٹے دجال بہت ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے۔ چھوٹے دجال میں کون کون شامل کیے گئے؟ تو ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی اور جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کریں گے نا، وہ سارے کے سارے چھوٹے دجال کہے گئے۔ اور بڑا دجال تو صرف ایک ہے جو دعوی خدا بندی کرے گا، یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ دجال کا کچھ حلیہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تو مختلف احادیث کی روشنی میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، آئیے میں آپ کو بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد یعنی ہائٹڈ ہوگا، اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔ انگور کو آپ نے دیکھا ہی ہے، انگور استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا انگور کہ جو ایک بہت بڑا ہو، پھولا ہوا ہو، تو ایسا انگور کی طرح اس کی ایک آنکھ نظر آئے گی، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی، اور اس کا سینہ بالکل چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی پر یہ حرف لکھے ہوں گے، کاف فا را، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور دجال کے سر پر بال بھی ہوں گے، اور کیسے بال؟ گھنگری والے بال ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے اس دنیا کی حالت کیا ہوگی، آئیے سنیے، اور پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈرائیے کہ اس دنیا کا حال کیسا ہو جائے گا دجال کے آنے سے پہلے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 یعنی 1/3 بارش کو روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ جب دوسرا سال آئے گا
تو دوسرا سال آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار کو روک لے گی، اور جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش کو روک لے گا اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ ایسا لگے گا کہ جیسا آسمان شیشے کا ہو چکا ہو اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب اس دنیا کی حالت پھر ایسی ہوگی کہ تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو آپس میں قتل کریں گے اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت سے ایک اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہو جائے گا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف یعنی کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی اور علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ اب دجال جب ظاہر ہوگا اور اس کے ظاہر ہونے سے پہلے یہ کیفیات دنیا کی رہیں گی، تو دجال جب آ جائے گا تو دجال دنیا میں آ کر کرے گا کیا؟ تو فرمایا گیا کہ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، یعنی 40 ڈیز۔ اب اس 40 ڈیز میں وہ دنیا میں کرے گا کیا؟ تو بتایا گیا کہ جب وہ 40 دن دنیا میں رہے گا تو اس میں سے پہلا دن یعنی ایک دن اس کا ہوگا 1 سال کے برابر، اگلا دن اس کا 1 مہینے کے برابر، اور اس کے بعد کا دن 1 ہفتے کے برابر، اور جبکہ باقی سارے ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور گدھا اس کا پتہ ہے کیسا ہوگا کہ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا، اس کی اسپیڈ کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین میں کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ بس 2 مقام بڑے مقدس مقام ہیں، وہ ہوں گے کہ وہ جا نہ سکے گا، ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ طیبہ۔ کیوں؟ کہ یہاں پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ہاں، یہ کہا گیا ہے کہ مدینہ پاک کے باہر ایک دلدلی زمین ہوگی، اور اس دلدلی زمین میں وہ پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں اس وقت جب وہ دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا تو 3 زلزلے کے جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر بے ایمان شخص اور منافق شخص مدینہ طیبہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا کر مل جائے گا، اور اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالصتاً پاک ہو جائے گا۔ میرے پیارے پیارے ناظرین، بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس یعنی تمام جنات اور انسانوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جنت میں جانے والے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن دوزخ میں جانے والے لوگ بھی 2 طرح کے ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو گناہگار ہوں گے لیکن ایمان والے ہوں گے، اور ایک وہ ہوں گے کہ جو بے ایمان ہوں گے، اور جو بے ایمان ہوں گے جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جبکہ گناہگار جتنا اللہ پاک نے ان کا مقدر کیا ہے اور ان کے گناہوں کی سزا وہ مکمل کر کے ایمان کی بدولت، ایمان کی بنیاد پر وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جب وہ جنت میں ڈالے جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو پھر وہ ایمان والے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی ان کا مقدر ہوگی۔ FGN چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ قیامت کی بہت ساری علامتیں تو آج کے دور میں پائی جانے لگی ہیں۔ بے پردگی کے معاملات ہیں، شراب نوشی کے معاملات ہیں، گانے باجے کے معاملات ہیں، علم سے دوری کا معاملہ ہے،
علماء سے دوری کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اب تک جو نشانیاں میں نے آپ کے سامنے یا ہم نے اپنے اس پوری سیریز کے اندر آپ کے سامنے بیان کی ہیں، میگزیمم تو ایسی لگتی ہیں کہ یہ ہمارے دور میں پائی جا رہی ہیں یا یہ مکمل ہو چکی ہیں، اور بس اب کچھ ایسی ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ ان قریب شاید ظاہر ہو جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں جب اس کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ حق ہے اور قیامت سے پہلے ان کا ظاہر ہونا ضروری ہے اور یہ ظاہر ہو کر ہی رہیں گی۔ لیکن اب مجھے اور آپ کو یہ تمام باتیں سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں علم دین سے محبت رکھنی چاہیے، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے رہنے چاہیے، فرائض و واجبات کی پابندی کرتے رہیں، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھیں، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کیجئے، اپنی نسلوں میں کوشش کریں کہ ہم حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ اور میں آپ سب کو ہمارے اس پروگرام کے آخری اس ایپیسوڈ میں دعوت دینا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے ہر دم وابستہ رہیے، ہمارے FGN چینل کو دیکھتے رہیے، دوسروں کو دکھانے کی کوشش کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کے لیے غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیجئے، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع میں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے قافلوں میں سفر کریں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے قافلوں میں سفر کریں۔ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ عز و جل تقریباً 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ آئیے میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہر دم وابستہ ہو جائیے، آخری سانس تک وابستہ رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کر اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ تمام ایپیسوڈز کرنا اور پھر بیان کرنا، سننا، اور اس کے لیے جتنے لوازمات اختیار کیے گئے ہیں، جن جن اسلامی بھائیوں نے اس ایپیسوڈز کو، اس پروگرام کو کرنے میں کوششیں کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کی کوششیں قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں ہمیں اس کا بہترین بدل نصیب فرمائے۔ ہمارا ایپیسوڈ بلکہ یہاں ہمارا پروگرام مکمل ہو چکا، پھر اگلے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال بھی رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے